ڈاٹ لائن شیپ اور سائز کے بعد جو ففتھ موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف ڈیزائن ہے وہ ہے اسپیس. دوستو اسپیس ایک ایسا ایلیمنٹ آف ڈیزائن ہے جس کو عام طور پہ بہت اگنور کیا جاتا ہے، لیکن یہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ڈیزائن کے اندر اسپیس کی بہت ہی زیادہ ایپلیکیشن اور اہمیت ہے. آئے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسپیس کیا ہے اور گرافک ڈیزائن کے اندر اس کی کس طرح سے امپورٹنس ہے. دوستو اگر اسپیس کو ڈیفائن کیا جائے تو آبجیکٹس کے درمیان ان کے ارد گرد موجود جو اوپن یا ایمٹی ایریاز ہوا کرتے ہیں وہ اسپیس ہوتی ہے. دوستو اسپیس کا بہت ہی گہرا تعلق شیپس کے ساتھ ہے. جب شیپس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پلیس ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپوز ہوتی ہیں تو بیسیکلی اسپیس کریٹ ہوتی ہے. یا اگر اس کو وائس ورسا کر کے دیکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ بیسیکلی اسپیس کی مدد سے یا اسپیس کی وجہ سے ہی شیپس جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں. دوستو اسپیس کے حوالے سے ایک ڈیلی لائف کی اگزامپل دیکھتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کی گاڑی میں 4 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور آپ کی گاڑی میں آلریڈی 5 لوگ بیٹھ چکے ہیں. اب اگر مزید ایک بندہ آپ کی گاڑی میں ایڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید بہت ہی مشکل سے کسی طرح سے تنگ ہو کے وہ ایڈجسٹ ہو جائے. لیکن اگر اس کے بعد مزید ایک بندہ ایڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ تقریباً ناممکن ہوگا. دوستو یہی غلطی ہم لوگ ڈیزائن بناتے ہوئے عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے ڈیزائن کے اندر اتنے زیادہ ایلیمنٹس اور اتنی زیادہ شیپس ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے ڈیزائن کے اندر اسپیس رہ ہی نہیں جاتی. یہ انتہائی غلط اقدام ہے. دوستو یاد رکھیں، آپ جب بھی ڈیزائن بنائیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے ڈیزائن میں ایک خاص قسم کی اسپیس موجود ہونی چاہیے. عام طور پہ ہم گرافک ڈیزائن کے اندر اس کو بریدنگ اسپیس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اسپیس جس سے دیکھنے والے کو تھوڑا سا کھلے پن کا اور اسپیس کا احساس ہو. دوستو اسپیس عام طور پہ 2 قسم کی ہوا کرتی ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیس. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو اسپیس کیا ہے اور نیگیٹو اسپیس کیا ہے. دوستو آپ کو یہ جان کے انتہائی حیرت ہوگی کہ جب آپ کسی پیپر پہ کوئی ایک شیپ ڈرا کرتے ہیں تو دراصل آپ نے اس پیپر پہ ایک شیپ نہیں ڈرا کی بلکہ در حقیقت 2 شیپس ڈرا کی ہیں. ایک وہ شیپ جو آپ نے اسٹروک کی مدد سے یا اپنی پینسل کی لائن کی مدد سے ڈرا کی، اور ایک اس کے ارد گرد کی جو اسپیس پہلے سے موجود تھی اس نے بھی ایک شیپ کی شکل اختیار کر لی. تو اس طرح سے آپ کے پیپر کے اوپر ایک شیپ بنانے سے دراصل 2 شیپس بن جاتی ہیں. یا اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب آپ کسی ایک پیپر پہ کوئی ایک شیپ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ نہ صرف اس پیپر یا شیٹ پہ ایک ایریا ایڈ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص ایریا سبٹریکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ایریا آپ ایڈ کر رہے ہیں یہ ہے پازیٹیو اسپیس، اور یہ جو ایریا سبٹریکٹ ہو رہا ہے یہ ہے نیگیٹو اسپیس. دوستو جب ہم کوئی اسپیس ڈرا کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں کلر فل کرتے ہیں تب ہمیں ایکچولی پازیٹیو اسپیس اور نیگیٹو اسپیس کے بارے میں ٹھیک طرح سے اندازہ ہوتا ہے. دوستو اس کے علاوہ اسپیس لائن اور شیپ کی طرح 2D بھی ہوتی ہے اور 3D بھی ہوتی ہے. بالکل جس طرح سے لائن اور شیپ کے ساتھ معاملہ تھا بالکل اسی طرح سے اسپیس کے ساتھ بھی معاملہ ہے. جو اسپیس فلیٹ اسپیس ہو اور اس کو چاروں طرف سے دیکھا یا محسوس نہ کیا جا سکے وہ 2 ڈائمینشنل اسپیس کہلائے گی. اس کے برعکس ایسی اسپیس جس کو چاروں طرف سے دیکھا یا محسوس کیا جا سکے وہ 3 ڈائمینشنل اسپیس کہلائے گی. اچھا بعض اوقات آپ نے کچھ ایسے ویژولز انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھ رکھے ہوں گے جن کے اندر کوئی ڈرائنگ یا پینٹنگ بنائی تو کسی فلیٹ سرفیس پہ ہوتی ہے لیکن دیکھنے سے
وہ 3D کا تاثر دیتی ہے. دوستو اس کو illusion آف 3D اسپیس کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہم 2D سرفیس کے اوپر 3D کی illusion کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پہ اس میں شیڈنگ اور پرسپیکٹیو کی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں جن کی مدد سے ایک 2D سرفیس کو 3D اسپیس کے اندر کنورٹ کر دیا جاتا ہے. دوستو پچھلے کچھ عرصے سے ڈیزائن اور بالخصوص گرافک ڈیزائن کے اندر ایک آرٹ اینڈ ڈیزائن موومنٹ بہت زیادہ فالو کی جا رہی ہے جس کو عام طور پہ منیملزم کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ آرٹ اینڈ ڈیزائن موومنٹ اس وقت پوری دنیا کے اندر نہ صرف مشہور ہے بلکہ پوری دنیا کے آرٹسٹ اور ڈیزائنرز اس کو اپنے فن پاروں میں اور اپنے ڈیزائنز کے اندر بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. منیملزم ہے کیا؟ منیملزم ایک ایسی موومنٹ ہے، ایک ایسی تحریک ہے جس کے اندر آرٹسٹ یا ڈیزائنر بہت کم شیپس کو یوز کر کے اپنی بات، اپنا ایکسپریشن یا اپنا فنکشن بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گرافک ڈیزائن کے اندر بھی آج کل یہ جو آرٹ موومنٹ ہے، ڈیزائن موومنٹ ہے، یہ بہت زیادہ فیمس ہے اور آپ لوگ اس موومنٹ کو فالو کرتے ہوئے بہت خوبصورت گرافک ڈیزائنز بنا سکتے ہیں. دوستو اینڈ میں آپ کو کچھ ایگزامپلس کی مدد سے جو گرافک ڈیزائن کے اندر اسپیس کی اپلیکیشن یا افادیت ہے اس کو تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ فیڈیکس کے اس لوگو کو دیکھیں تو اس لوگو کے اندر ایک خاص ایرو کی شکل آپ کو نظر آئے گی جو کہ ایکچولی پازیٹیو اسپیس میں نہیں ہے بلکہ ای اور ایکس کے درمیان جو نیگیٹو اسپیس آپ کو نظر آتی ہے. اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل یہ نیگیٹو اسپیس ایک ایرو بنا رہی ہے اور اس لوگو کے اندر ایرو جو ہے یہ ڈائریکشن اور ڈیلیوری کو شو کرتا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فیڈیکس جو ہے وہ ایک کارگو کمپنی ہے. اسی طرح سے اگر ہم اس مووی پوسٹر کی طرف دیکھیں تو ہمیں بظاہر تو اس پوسٹر کے اندر صرف ایک کریکٹر نظر آتا ہے لیکن جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایکچولی اس پوسٹر کے اندر دو کریکٹرز نظر آئیں گے. ایک کریکٹر تو وہ ہے جو پازیٹیو اسپیس کے اندر فل کر کے کریٹ کیا گیا ہے اور بہت ہی صاف ظاہر ہے، جبکہ دوسرا کریکٹر وہ ہے جو کہ نیگیٹو اسپیس میں موجود ہے اور یہ بھی اسی مووی کا ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے. دوستو اسی طرح سے اگر آپ آج کل نیوز پیپرز اور میگزینز کے ڈیزائنز دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آج کل نیوز پیپرز اور میگزینز کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر نیگیٹو اسپیس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے ہوتا یہ ہے کہ امیجز اور ٹیکسٹ آپس میں کوریلیٹ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو ان کی اپنی افادیت ہے وہ بھی محفوظ رہتی ہے. اسی طرح سے ویب سائٹس بھی آج کل کچھ اس قسم کی ڈیزائن کی جا رہی ہیں کہ نیگیٹو اسپیس کا ان کے اندر کافی خاص خیال رکھا جاتا ہے اور نیگیٹو اور پازیٹیو اسپیس کو بہت ہی بیلنسڈ انداز میں استعمال کرتے ہوئے امیجز اور ٹیکسٹ وغیرہ کو بہت اچھے طریقے سے یوز کیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے کو ایک اچھے ڈیزائن کا احساس ہو. دوستو ان تمام ایگزامپلس کی مدد سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ گرافک ڈیزائن کے اندر اسپیس جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیس کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ہی ہم اچھے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں.